السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلكم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بل رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی کی بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو پوری کائنات کا، ہم سب کا خالق، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، اور جس نے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو، رسول کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً اللہ رب العالمین کے آخری نبی سید الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ماہ رمضان کے بعد ہماری زندگی کے حالات۔ انشاءاللہ اس موضوع پر کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور صحیح بات
قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمان بھائیوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ ہم اور آپ کو سبھی کو معلوم ہے کہ ابھی رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، اور یہ اس وقت عربی مہینوں میں سے شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ تو اس شوال کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، جیسے آپ نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، تو رمضان کے روزے کے بعد میں شوال کے بھی 6 روزے ہوتے ہیں، حدیث میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 روزوں کی بھی فضیلت بیان کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزوں کی کیا فضیلت بیان کی حدیث کے اندر۔ عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے کا اہتمام کیا، رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد میں شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیا اس نے، تو گویا کہ اس کو پورے سال کے 12 مہینے کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا اس کو۔ گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا اور اس کو پورے سال کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین 6 روزے رکھنے سے اور رمضان کے روزے رکھنے سے سال بھر کے روزہ رکھنے کا ثواب کیسے دے دے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے، الحسنۃ بعشر امثالھا، اور اللہ رب العالمین نے بھی اسی چیز کو قرآن میں بیان کیا سورہ انعام کے اندر، سورۃ نمبر 6 پارہ نمبر 8، پارے کا نام ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا۔ کل قیامت کے دن جو شخص ایک نیکی لے کر کے آئے گا، اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں دی جائیں گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا وَالْعَشْرَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ یعنی جب کوئی شخص یا کوئی بندہ ایک نیکی کا کام انجام دیتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک نیکی کے بدلے میں اپنے اس بندے کو اپنے فضل و کرم سے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو جیسے آپ نے رمضان کا روزہ رکھا، 1 مہینے کا روزہ رکھا ہے، تو 1 مہینے کا روزہ اگر آپ نے رکھا ہے تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین ہمیں 10 مہینے کے برابر ثواب دے گا۔ اور رہی 6 دن کی بات، تو 6 دن کا روزہ آپ نے رکھا ہے تو 10 چھک 60 دن کا روزے کے برابر اللہ رب العالمین ہمیں ثواب دے گا، اور 60 دن 2 مہینے کے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جوڑا جائے، حساب کیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی جگہ پر بالکل صحیح اور درست ہے کہ جو شخص رمضان کا روزہ رکھے اس کے بعد 6 روزے کا اہتمام کرے، اس کو سال کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اب یہ 6 روزے سوال ہے کہ لگاتار رکھے جائیں یا کانٹینیو کیوں، یا چھوڑ کر کے رکھے جائیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ 30 مہینے 29 مہینے ہوتے ہیں، یعنی 30 مہینے کے اندر 29-30 دن، تو اس 29-30 دن کے اندر یہ 6 روزے آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ 6 روزہ رکھنا واجب ضروری نہیں، مستحب ہے۔ اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اور اس کا رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ اگر رمضان کو روزہ اگر کسی کا چھوٹ گیا ہو، 1 2 روزہ 5 روزہ 6 روزہ کسی بھی وجہ سے، تو پہلے اس روزے کا اہتمام کیا جائے، اس کی گنتی پوری کی جائے، اس کے بعد میں شوال کے 6 روزے کا اہتمام کیا جائے جو شخص رکھنا چاہتا ہو۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو آج تقریباً عربی مہینے کی شوال کی 18 تاریخ ہے، تو یہ تقریباً 10-11 دن اس مہینے کے اندر ہیں۔ اگر آپ 6 روزہ رکھنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین سے ثواب کی نیت کرتے ہوئے، تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ 10-11 دن کے اندر 6 روزہ رکھنا ہے آپ کو، اگر رکھنا چاہتے ہیں تو۔ بہرحال اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ بھی ہم اور آپ سے بہت ہی مبارک مہینہ جس کو ماہ رمضان مبارک کہا جاتا ہے، وہ ہم سے جدا ہو گئے، ہم لوگ اس سے فارغ ہو گئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ نے اس مہینے کے اندر کتنی نیکیاں کی ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس مہینے کے اندر ہم اور آپ نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، اسی طریقے سے تراویح کا اہتمام کیا ہے، 30 منٹ 40 منٹ کھڑے ہو کر کے تراویح کی نماز کا اہتمام کیا ہے ثواب کی نیت سے، قرآن کی تلاوت کی ہے، شب قدر کی رات میں 2 پارہ 5 پارہ 6 پارہ،
جو بھی اللہ نے توفیق دی ہم اور آپ کو ماہ رمضان کے اندر، تو یہ نیکیاں، ساری نیکیاں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے تاکہ اللہ ہمیں سے راضی ہو جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم رمضان میں اتنی ساری نیکیاں کرنے کے بعد میں جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے اللہ کے ذکر سے دور ہو جائیں، قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیں۔ رمضان میں تو 5-6 پارے پڑھتے تھے، رمضان کے بعد 1 پاؤ 2 پاؤ آدھا پارا بھی نہ پڑھیں، اس طریقے سے قرآن کی تلاوت سے دور ہو جائیں، ایسا نہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں قیام کرتے تھے، تراویح کا اہتمام کرتے تھے، لیکن رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو تراویح کی بات تو چھوڑیے، تہجد کی بات تو چھوڑیے، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے بھی ہم اور آپ غافل ہو جائیں۔ کیا یہ یہی طریقہ ہے؟ اسلام اسی چیز کا حکم دیتا ہے کہ ایک مومن کی شان ہی ہوتی ہے کہ رمضان میں خوب نیکیاں کرے، لیکن رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد میں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی مسجدوں سے اس طرح دور ہو جائے جیسے کبھی مسجد میں آتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایک مومن کی شان کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کے اندر بیان کیا اس چیز کو۔ سورہ مومنون سورۃ نمبر 23 پارہ نمبر 18، پارے کا نام ہے قد افلح المؤمنون والذین ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ کے مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے، صدقہ خیرات دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دلوں میں ڈر لگا رہتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو ایک دن اپنے رب اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عائشہ کو معلوم ہوئی یہ آیت، تو حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا ان لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو زنا کاری بدکاری کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور دوسرے گناہ کا انجام دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس آیت میں وہ لوگ نہیں مراد ہیں، اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کی نیکی اللہ کے پاس قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی، ان کی اچھے اعمال اللہ کے پاس قبول ہوئے کہ نہیں قبول ہوئے، ان کے روزے اللہ کے پاس قبول ہوئے کہ نہیں قبول ہوئے، ان کی نمازیں اللہ کے ہاں قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئیں، وہ ان کو اس چیز کی فکر لگی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ کے مومن بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو ایک دن اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے۔ اور اسی کے بعد فوراً فرمایا دوسری آیت میں اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ رمضان میں تو ہم نے خوب نیکی کی، خوب اچھے اعمال کیے، لیکن رمضان کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں مومن لوگ، لیکن آج ہماری آپ کی حالت کیا ہے کہ نیکیوں میں کتنے پیچھے ہو گئے، کتنی اللہ کے ذکر سے، مسجد سے، نماز سے، قرآن سے دور ہو گئے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے بندے نیکیوں میں بڑھتے رہتے ہیں، نیکی کا کام کر کے پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے، نیکیوں میں ڈٹے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کا قول ہے کونوا اشد اہتماما لقبول العمل، لوگوں تم لوگ اپنے یعنی عمل کرنے سے زیادہ عمل کی قبولیت کی فکر کیا کرو، عمل کرنے سے زیادہ، نیک اعمال کرنے سے زیادہ نیک اعمال کی قبولیت کی فکر کیا کرو کہ جو میں نیک اعمال کرتا ہوں، نیکیاں کرتا ہوں، یہ اللہ کے پاس قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی، اس کی فکر کیا کرو نیک اعمال کرنے سے زیادہ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر بیان کیا، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ رمضان میں خوب نیک عمل کرتے ہیں، رمضان کے بعد اس طرح سے دور ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نیکیوں کو مٹانے لگتے ہیں۔ رمضان کے بعد اس طریقے سے اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس طریقے سے رمضان سے پہلے اللہ کے نافرمانی کرتے تھے، اللہ کے ذکر سے دور رہتے تھے، گناہ کا انجام دیتے تھے، اسی طریقے سے پھر ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اپنے نیکیوں کو مٹانے لگے، ڈیلیٹ کرنے لگے ہیں رمضان کے بعد۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، سورہ نحل کے اندر، تم لوگ اس عورت کی طرح مت ہو جانا جس نے محنت کر کے سود کاٹا، پہلے سود کو بنایا چرخے سے، لیکن پھر بنانے کے بعد میں پھر اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنی محنت کو برباد کر دیا۔
تو تم لوگ ایسا مت کرنا کہ رمضان میں تو خوب نیک اعمال کرو لیکن رمضان کے بعد اس طریقے سے ہو جاؤ کہ اپنے نیکیوں کو برباد کرنے لگ جاؤ، اپنے نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دو، گناہ کر کر کے برائی کے کام انجام دے کر کے، ایسا مت کرو۔ اللہ نے ایسا ہم لوگوں کو منع کیا کرنے سے۔ اور اسی طریقے سے امام بشر کوئی ہیں ایک، ان سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ رمضان کے مہینے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت چڑھ کر کے نیک کام کرتے ہیں، بہت چڑھ کر کے نیکیوں میں حصہ لیتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد میں وہ نیکی کے کاموں میں بہت پیچھے ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں تو خوب نیک عمل کرتے ہیں، خوب بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں نیکی کاموں میں، لیکن رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد میں وہ نیکی کے کاموں میں سب سے پیچھے ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بیان کیا بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، وہ بہت برے لوگ ہیں، بہت بدترین لوگ ہیں جو صرف رمضان کے مہینے میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور رمضان کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں صرف اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتے ہیں، اور رمضان کے مہینے کے بعد اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی حدوں کو پار کرنے لگ جاتے ہیں، اسی طریقے سے گناہ کام انجام دینے لگ جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو انہوں نے بیان کیا کہ ایسے لوگ بہت برے لوگ ہیں جو صرف رمضان ہی کے اندر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ مراد اگر کامیابی چاہتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں نیکی کے کاموں کو مسلسل کرنا چاہیے، کنٹینیو کرنا چاہیے۔ جو بھی نیک اعمال ہو نیکی کاموں کو کر کے چھوڑنا نہیں چاہیے، جہاں تک ہو سکے، ممکن ہو سکے بڑھ چڑھ کر کے نیکی کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے اور اپنے اندر استقامت پیدا کرنی چاہیے۔ ایک مومن کی شان کیا ہوتی ہے؟ ایک مومن جو دنیا کے اندر ہوتا ہے اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، وہ کس طریقے سے ہوتا ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی آیت میں بیان کیا، سورۃ نمبر 6 پارہ نمبر 8، پارے کا نام ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے اعلان کر دیجئے کہ اے لوگوں، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے ہی لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یعنی میں دنیا کے اندر جو بھی عبادت کروں گا، جو بھی نیک اعمال کروں گا، اللہ کے لیے کروں گا، نماز پڑھوں گا اللہ ہی کے لیے نماز پڑھوں گا، دنیا کے اندر میں زندہ رہوں گا، زندگی گزاروں گا تو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر میں قربانی کروں گا تو اللہ رب العالمین ہی کے لیے قربانی کروں گا۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر زندہ رہوں گا تو اللہ ہی کے لیے رہوں گا، اور جب دنیا سے جاؤں گا، دنیا سے رخصت ہوں گا تو اللہ ہی کے لیے رخصت ہوں گے، یعنی اسلام پر میں مروں گا، اسلام پر چلتے ہوئے رہوں گا۔ یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے، میری زندگی، میری نماز، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے۔ ایک انسان، ایک بندے مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے مال کو، اپنے جان کو ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کو، اپنے رب کو بھولتا نہیں ہے، اللہ کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا ہے، خواہ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اس سے متعلق سماعت فرمائیں، ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم لیعمل عمل اہل النار وانہ من اہل الجنۃ ویعمل عمل اہل الجنۃ وانہ من اہل النار وانما الاعمال بالخواتیم، رواه البخاری مسلم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ایک شخص وہ ہوتا ہے جو پہلے خوب نیک اعمال کرتا ہے، خوب اچھے اعمال کرتا ہے، جنتی والا اعمال کرتا ہے، لیکن آگے چل کر کے وہ ہدایت کے راستے سے دور ہو جاتا ہے، گمراہی کے راستے کی طرف چلا جاتا ہے اور جہنمیوں والا اعمال کرنے لگ جاتا ہے، گناہ کے کام کرنے لگ جاتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوتی ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک بندے مومن شروع میں پہلے خوب نیک اعمال کیا، نیک اعمال کرتے کرتے اتنا نیک اعمال کر لے گیا کہ جنت سے قریب ہو گیا، لیکن پھر آگے چل کر کے بگڑ گیا اور شرک اور کفر کے کاموں کو کرنے لگا، نافرمانی کے کاموں کو کرنے لگا، بے نمازی ہو گیا، اللہ کی وہ بھول گیا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے دور ہو گیا، اور اسی حالت میں اس کی وفات آئی اور وہ جہنم میں چلا گیا۔ اور دوسرا شخص وہ ہوتا ہے کہ تم میں سے
پہلے ایک شخص ہوا ہوتا ہے جو تم میں سے پہلے خوب جہنمیوں والا اعمال کرتا ہے، خوب برے اعمال کرتا ہے، خوب گناہوں کی کام انجام دیتا ہے، لیکن آگے چل کر کے اللہ رب العالمین اسے ہدایت دے دیتا ہے، ہدایت کے راستے پر وہ بندہ آ جاتا ہے اور ہدایت کے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی وفات ہوتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ پہلے خوب برائی کے اعمال کیا، برائی کے کام کیا، لیکن آگے چل کر کے ہدایت کے راستے پر آ گیا، اس کی وفات اسی حالت میں ہوئی اور وہ جنت میں چلا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جو شخص اس دنیا کے اندر جس حالت میں جائے گا اس کو اسی حساب سے کل قیامت کے دن بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے ہم اور آپ کو غور کرنا چاہیے، ہم اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اور آپ کی حالت، ہم اور آپ کی اگر موت کفر کی حالت میں آ گئی، بے نمازی کی حالت میں آ گئی، اللہ کا نافرمانی کرتے ہوئے آ گئی، تو ہم اور آپ کا انجام کیا ہوگا؟ آپ خود اندازہ کیجئے، خود سوچئے۔ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جس شخص کی، جس بندے کی موت جس حالت میں آئے گی اس کو اسی حساب سے بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری موت ایمان کی حالت میں آئے، مسلمان کی حالت میں آئے، تو ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت میں بیان کیا اسی چیز کو کہ اگر ہم اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر استقامت پیدا کرنی ہوگی۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، روزہ رکھتے ہیں تو روزہ بھی پابندی کے ساتھ رکھنا ہے، رمضان کے روزے۔ اسی طریقے سے صدقہ خیرات کرتے ہیں اس میں بھی مطلب استقامت چاہیے، اور دوسرے نیک اعمال جو بھی کرتے ہیں ہر کام میں، ہر نیک اعمال میں استقامت کی بہت ہی ضرورت ہے کامیابی پانے کے لیے آخرت میں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جو پڑھنے کا حکم دیا، یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ ہجر کی آیت میں، سورت نمبر 15 اور پارہ نمبر 14، پارے کا نام ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب اللہ رب العالمین کی عبادت اس وقت تک کریے جب تک کہ آپ کی موت کا وقت نہ آ جائے، یعنی جب تک آپ کی موت کا وقت آ نہ جائے تب تک آپ کو اپنے رب اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ کسی بھی حالت میں اللہ رب العالمین کے لیے نماز معاف نہیں ہے کہ اللہ تمہارے لیے نماز معاف کر دے، اللہ کی عبادت آپ پر کرنا واجب ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کا حکم دیتے ہوئے دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ شورا کے اندر، سورت نمبر 42 پارہ نمبر 25، پارے کا نام ہے الیہ یرد علم الساعۃ فلذلک فادع واستقم کما امرت۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب اللہ رب العالمین کو پکارتے رہیے، آپ اپنے رب اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیے اور استقامت بھی اپنے اندر پیدا کریے جیسا آپ کو اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی استقامت پیدا کیجیے، استقامت رکھیے۔ اس لیے موراب کو بھی استقامت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، جو بھی کام ہو مسلسل کنٹینیو کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کچھ دن نماز پڑھے، کچھ دن قرآن کی تلاوت کرے، کچھ دن چھوڑ دیں، کچھ دن پڑھے پھر چھوڑ دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ اللہ نے بیان کیا، حضرت عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ عنہ کی قول کو نقل کرتے ہوئے فرمایا، ان کی بات کو، جب وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے گود میں تھے، بچے تھے، اس وقت انہوں نے اپنے قوم کے سامنے جو باتیں بیان کی تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر، سورت نمبر 19 اور پارہ نمبر 16، پارے کا نام ہے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا قال انی عبد اللہ۔ اے لوگو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اے لوگو تم مجھے اللہ کا بندہ مانو، میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا تم لوگ مجھے اللہ کا بندہ مانو، مجھے اللہ کا بیٹا مت کہو، مجھے اللہ کی اولاد مت کہو۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ وجعلنی نبیا، اس اللہ رب العالمین نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اللہ رب العالمین نے مجھے زکوٰۃ کا اور نماز کی وصیت کی ہے۔ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں تب تک۔ غور کیجیے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گود میں ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ اے لوگوں سے اللہ رب العالمین نے مجھے وصیت کی، مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، جب تک میں زندہ رہوں تب تک، موت کے آخری گھڑی لمحے تک۔ اس لیے آپ
ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ کی عبادت کرے تو مرتے دم تک کرے، اللہ کی عبادت سے کبھی ہم اور آپ کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ایک دوسری آیت میں بیان کیا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر۔ سورہ طٰہٰ سورۃ نمبر 20 پارہ نمبر 16 ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تم لوگ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، نماز کی تلقین کرو۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم خود اس پر قائم رہو، خود تم اس پر ڈٹے رہو۔ کیا کہا اللہ نے؟ نماز کا حکم دو اور تم خود نماز پر قائم دائم رہو، ڈٹے رہو، نماز سے کبھی بھی غفلت مت کرو، سستی کاہلی مت کرو۔ اور ایک آخری چیز میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری حالت مسلمان کی حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں آئے، تو ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو پیدا کیا ہے، یہ جان اسی کی ہے، ہم اور آپ سب اللہ ہی کے مال ہیں، اللہ ہی کے چیز ہیں، اس لیے ہم اور آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر سورۃ نمبر 3 پارہ نمبر 4 لن تنالوا البر کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، اے مومنو، تم سب کے سب اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر ہاں مسلمان کی حالت میں موت آئے۔ اللہ نے آپ کو مسلمان بنا کر کے بھیجا دنیا کے اندر، تو اللہ رب العالمین کی چاہت بھی یہی ہے کہ تم جب مرو مسلمان ہو کر کے ہی مرو۔ یہ لہٰذا ہم اور آپ کو ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کے اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، تاکہ جب بھی ہماری موت آئے مسلمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں آئے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 1 الف لام میم کے اندر، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اسی دین اسلام کو منتخب کیا، پسند کیا ہے، لہذا تم مرنا تو اسی مسلمان ہو کر کے مرنا، اسلام پہ ہی مرنا۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا جب بھی تمہیں موت آئے تو مسلمان کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ اب مسلمان کی حالت میں موت کب آئے؟ اللہ کے طریقے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور اس کے ساتھ میں دعا بھی کرنی چاہیے اللہ سے۔ دعا ایک دو آیت میں بیان کر دیتا ہوں، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے پہلی آیت جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر کیا ہے، سورۃ نمبر 7 پارہ نمبر 9، قال الملأ الذین استکبروا من قوم۔ یہ دعا جو فرعون کے جادوگر لوگ تھے، جب موسیٰ علیہ السلام سے فرعونیوں سے جادوگری کا مقابلہ ہوا تھا تو فرعونی لوگ ہار گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام مقابلے میں جیت گئے تھے، تو سارے کے سارے جو جادوگر آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے وہ سب کے سب ایمان لے آئے، مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ تو فرعون نے ان کو دھمکی سنائی، ڈر سنایا کہ تم لوگ میرے آرڈر سے پہلے مجھ سے اجازت لیے بغیر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اب تمہارے ہاتھوں کو میں کاٹ دوں گا، پیر کاٹ دوں گا، تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ لیکن کیا کیا جائے، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان بیٹھا دیا، وہ ایمان لے آئے، تو ان کو اب کسی کی چیز کی بھی پرواہ نہیں۔ تو اس وجہ سے ان کے زبان سے کیا نکلا اس وقت، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ رب العالمین ہم پر صبر اور استقامت کے دہانے کھول دے، ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا فرما دے اور ہمیں مسلمان کی حالت میں موت دینا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں مسلمان کی حالت میں موت دینا۔ یہ دعا کی جادوگروں نے۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ رب سے اپنے حق میں یہ دعا مانگی اسی طریقے کی، جس کا ذکر اللہ رب نے سورہ یوسف کے اندر کیا ہے، سورۃ نمبر 12 پارہ نمبر 13، پارے کا نام ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے آسمان زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا دوست، میرا ولی ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ رب العالمین تمہیں موت دینا، تو مسلمان کی حالت میں موت دینا، ایمان کی حالت میں موت دینا، اور ہمیں نیک لوگوں میں ملا دینا، میرا شمار نیک لوگوں میں کر دینا۔
یہ دعا یوسف علیہ السلام کرتے تھے، اس لیے اور آپ کو بھی یہ دعا برابر مانگنی چاہیے اللہ ان سے، تاکہ جب بھی ہماری موت آئے اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں آئے اور آخرت میں کامیابی میں مل سکے۔ آئیے آخر میں اللہ ہم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہمیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق دی، نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، اے اللہ رب العالمین اسی طریقے سے ہم تمام مسلمان بھائیوں کو رمضان سال کے بقیہ 11 مہینے بھی اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جس طریقے سے ہمارے مسلمان بھائیوں نے اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں گناہوں سے، بے حیائیوں سے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین رمضان کے بعد بھی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو غلط کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے، گناہ کاموں سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مسلمان بھائی بیمار ہے، پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانی کو، ان کی بیماری کو دور فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر رکھ، جب ہماری موت ہو، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔